حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے, یہ تاریخی واقعات میں سے یہ آتا ہے, تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا, تو میں نے تینوں سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں, واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں, اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا جو ہے نا وہ جذبہ بڑھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اللہ کہاں ملتے ہیں, یعنی میں وہ ایمان, وہ ایقان, وہ یقین, تو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گندم کہاں ملتے ہیں؟ میں نے کہا گندم کے بازار میں. کہا کہ چاول کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب چاول کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جہاں چاول بکتا ہے. صحیح. تو کہا کہ اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا. تو کہا کہ صحبت اختیار کرو نیک صالح اللہ والوں کی جو نیک ہیں ان کی صحبت. تو الحمدللہ یہ یقین بھی یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا, ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیاں اور جو ایک ہماری بری طرح کی جو گیدرنگ ہے یا سینما ہالز میں یا کلبز میں یا بارز میں, یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اپنی یوتھ سے بھی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک صالح لوگ, اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے کونوا مع صادقین, سچے اچھے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو, یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملیں گے, اللہ پر ایمان یقین سنت بھی ملے گی, انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث بھائی آپ کو بھی آڈینس کو بھی کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا, ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے بس کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے, کمپنی ایسی تھی, ظاہر لاپرواہیاں تھی بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں نا یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون, بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے ماشاءاللہ آج ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی, لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے, استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے, سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی. کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے, فیمیل میلز دونوں, ان کو جو ہے وہ جو ایک بندہ ہاں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو واٹ, آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں وارث بھائی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں, ایکٹیو ہوئیں. ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے کانسرٹس وغیرہ, یعنی ان اے گڈ وے حکمت کے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سمجھایا, بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں, بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائیں, یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں, اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں, لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے. کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس, یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں.
تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں، ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے، گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے جاب نہیں کرنی، اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ، مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث بھائی کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں، ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا، میں کہتا چلیں ٹھیک ہے، میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاء اللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی.